ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کب امام مہدی آئیں اور مسلمانوں کو لیڈ کریں تاکہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر سکے۔ لیکن ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے کب؟ کیا امام مہدی کا ظہور صرف مسلمانوں کی کتابوں میں ہی لکھا ہے یا پھر دنیا کے ڈیفرنٹ ریلیجنز کی کتابوں میں؟ امام مہدی کا سب سے پہلا مقصد ہوگا دھرتی پر اللہ کا نیائے لاگو کرنا۔ جس طرح دھرتی اتیاچار سے بھر چکی ہوگی، اسی طرح وہ اسے نیائے اور امن سے بھر دیں گے۔ دنیا کی موجودہ سپر پاور طاقتیں، چاہے وہ فوجی ہوں یا آرتھک، سب امام مہدی کی سچائی اور اللہ کی مدد کے آگے ٹک نہیں پائیں گے۔ روایتوں کے انوسار اسی دور میں حضرت عیسیٰ کا بھی اوترن ہوگا اور وہ امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایکتا اور سچائی کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ امام مہدی کے دور میں انسان کو ایسے گیان، تکنیک اور سادھن حاصل ہوں گے جن کا پہلے کبھی صحیح استعمال نہیں ہوا۔ یہ بھی سپر پاور دیشوں کے مقابلے میں انہیں بڑھت دے گا۔ امام مہدی پوری دنیا میں ایسا شاسن ستھاپت کریں گے جو صرف انصاف، برابری اور اللہ کے قانونوں پر آدھارت ہوگا۔ کوئی ظلم، بھوک، غریبی یا انیائے باقی نہیں رہے گا۔ تلواروں کی چکراہٹ، ڈھالوں کی گونج اور ہوا میں اٹھتی ریت۔ 313 ایمان والے یودھا 1000 دشمنوں سے گھرے ہوئے، ہر طرف سے دشمن تیر برسا رہے تھے، لیکن مسلمانوں کی آنکھوں میں ڈر نہیں، صرف یقین تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے ٹینٹ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹا سا لشکر ہار گیا تو دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ کی مدد۔ اچانک جنگ کا رخ بدلنے لگا۔ مسلمان یودھا محسوس کرنے لگے کہ ان کی طاقت دوگنی ہو گئی ہے۔ قریش کے یودھا چیخ اٹھے، ہمارے سامنے سفید کپڑوں والے گھڑ سوار ہیں جو انسان نہیں لگتے۔ یہ وہی فرشتے تھے جن کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ دشمن کی ہار۔ قریش کے سب سے بڑے سردار ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ ابو جہل، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مارا گیا۔ دشمن کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹ رہی تھی اور ان کے دل میں ڈر اتر چکا تھا۔ جنگ کے بعد مسلمانوں کے چہروں پر تھکان کے ساتھ جیت کی خوشی تھی۔ 14 ساتھی شہید ہو چکے تھے، لیکن ان کا خون اسلام کی نیو کو اور مضبوط کر گیا۔ قیدیوں کے ساتھ انصاف اور رحم کا برتاؤ کیا۔ پرشت بھومی یہ اس سمے کی بات ہے جب مدینہ میں مسلمانوں کی سنکھیا بہت کم تھی اور مکہ کے کافر قریش مسلمانوں کو مٹانے کی یوجنا بنا چکے تھے۔ رمضان کے مہینے میں ہجرت کے دوسرے سال ایک کارواں کو روکنے کے لیے مسلمان نکلے، لیکن بات بڑھتے بڑھتے ایک بڑے یدھ میں بدل گئی۔ فوج کا مقابلہ، مسلمان صرف 313 لوگ جن کے پاس کچھ ہی اونٹ اور گھوڑے تھے، کافر قریش لگ بھگ 1000 لوگ جن کے پاس بہترین ہتھیار، گھوڑے اور بہت سارا سامان تھا۔ جنگ کا میدان بدر نام کا علاقہ جہاں پانی کے کنویں تھے۔ مسلمانوں نے رننیتی سے کنووں کے پاس ڈیرا ڈالا تاکہ دشمن کو پانی نہ مل سکے۔ جنگ کی شروعات مقابلہ مبارزہ سے ہوئی، یعنی دونوں طرف سے چنندہ یودھا سامنے آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ بن حارث آگے بڑھے اور انہوں نے دشمن کے نامی یودھاؤں کو مات دی۔ اللہ کی مدد۔ جب جنگ تیز ہوئی تو مسلمان تھکنے لگے، لیکن تبھی قرآن میں ورنت اللہ کی مدد آئی۔ ہزاروں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور انہوں نے دشمن کا